درخت زرد جون ایلیا کی اپنے بیٹے زریون ایلیا کے نام یہ غزل۔ نہیں معلوم زریون، نہیں معلوم زریون، اب تمہاری عمر کیا ہوگی۔ نہیں معلوم زریون، اب تمہاری عمر کیا ہوگی۔ وہ کن خوابوں سے جانے آشنا ناآشنا ہوگی۔ تمہارے دل کے اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہارے دل کے اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے۔ تمہیں کیسے گماں ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے۔ تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہوگی، تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہوگی۔ تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہوگی۔ نہ جانے کون دوشیزہ تمہاری زندگی ہوگی، نہ جانے کون دوشیزہ تمہاری زندگی ہوگی۔ نہ جانے اس تگی کیا بائستگی شائستگی ہوگی، نہ جانے اس کی کیا بائستگی شائستگی ہوگی۔ اسے تم فون کرتے اور خط لکھتے رہے ہوگے، اسے تم فون کرتے اور خط لکھتے رہے ہوگے۔ نہ جانے تم نے کتنی کم غلط اردو لکھی ہوگی۔ یہ خط لکھنا تو دقیانوس کی پیڑھی کا قصہ ہے، یہ خط لکھنا تو دقیانوس کی پیڑھی کا قصہ ہے۔ یہ صنف نثر ہم نابالغوں کے فن کا حصہ ہے۔ وہ ہنستی ہو تو شاید تم نہ رہ پاتے ہو حالوں میں، وہ ہنستی ہو تو شاید تم نہ رہ پاتے ہو حالوں میں۔ گڑھا ننھا سا پڑ جاتا ہو شاید اس کی گالوں میں۔ گماں یہ ہے تمہاری بھی رسائی نہ رسائی ہو، گماں یہ ہے تمہاری بھی رسائی نہ رسائی ہو۔ وہ آئی ہو تمہارے پاس لیکن آئی نہ پاس ہو۔ وہ شاید معدے کی گند بریانی نہ کھاتی ہو، وہ شاید معدے کی گند بریانی نہ کھاتی ہو۔ وہ نان بے خمیر میدا کم تر ہی چباتی ہو۔ وہ دوشیزہ بھی شاید داستانوں کی ہو دل دادا، وہ دوشیزہ بھی شاید داستانوں کی ہو دل دادا۔ اسے معلوم ہوگا زال تھا زہراب کا دادا۔ ہدف ہوں گے تمہارا کون، ہدف ہوں گے تمہارا کون، تم کس کے ہدف ہوگے۔ نہ جانے وقت کی پیکار میں تم کس طرف ہوں گے۔ ہے رن یہ زندگی، ہے رن یہ زندگی، ایک رن جو برپا لمحہ لمحہ ہے۔ ہمیں اس رن میں جو بھی ہو کسی جانب تو ہونا ہے۔ سو ہم بھی اس نفس تک ہیں، سو ہم بھی اس نفس تک ہیں۔ سپاہی ایک لشکر کے ہزاروں سال سے جیتے چلے آئے ہیں مر مر کے۔ شہود ایک فن ہے اور میری عداوت بے فنوں سے ہے، شہود ایک فن ہے اور میری عداوت بے فنوں سے ہے۔ میری پیکار ازل سے سب تناسب دشمنوں سے ہے۔ نشہ چڑھنے لگا ہے اور چڑھنا بھی چاہیے تھا، نشہ چڑھنے لگا ہے اور چڑھنا بھی چاہیے تھا۔ ابس کا نرخ تو اس وقت بڑھنا بھی چاہیے تھا۔ عجب بے ماجرا بے طور بیزارانہ حالت ہے، وجود ایک وہم ہے اور وہم ہی شاید حقیقت ہے۔ سر گفتار کیا تھا، سر گفتار کیا تھا، سر تھا اور گفتار ہی کا تھا۔ غرض جو حال تھا وہ نفس کے اظہار ہی تھا، وہ نفس کے اظہار ہی کا تھا۔ نہیں معلوم زریون، اب تمہاری عمر کیا ہوگی، نہیں معلوم زریون، اب تمہاری عمر کیا ہوگی۔ یہی ہے دل کا مضمون، یہی ہے دل کا مضمون، اب تمہاری عمر کیا ہوگی۔ ہمارے درمیاں اب ایک بے جا تر زمانہ ہے، ہمارے درمیاں اب ایک بے جا تر زمانہ ہے۔ لب تشنہ پہ ایک زہر حقیقت کا فسانہ ہے۔ عجب فرصت میسر آئی ہے، عجب فرصت میسر آئی ہے، دل جان رشتے کو نہ دل کو آزمانا ہے نہ جاں کو آزمانا ہے۔ کہاں اب جادہ غم میں سر بزن جانا ہے، کہو تو کیا کہوں میرا یہ زخم جاویدانہ ہے۔ وہی دل کی حقیقت جو کبھی جاں تھی وہ اب آخر، وہی دل کی حقیقت تھی جو کبھی جاں تھی وہ اب آخر فسانہ در فسانہ در فسانہ ہے۔ ہمارا باہمی رشتہ جو حاصل تر تھا رشتوں کا، ہمارا باہمی رشتہ جو حاصل تر تھا رشتوں کا۔ ہمارا طور بے رازی تھا کتنا ولہانہ تھا۔ کس کا نام لکھا ہے میری ساری بیاضوں پر، کس کا نام لکھا ہے میری ساری بیاضوں پر۔ میں ہمت کر رہا ہوں یعنی اب اس کو مٹانا ہے۔ ہنسی آتی ہے اب وہ کس قدر ناواجبانہ ہے، ہنسی آتی ہے اب وہ
کس قدر ناواجبانہ ہے یہ ایک شام عذاب بے سر و کارانہ حالت ہے۔ ہوئے جانا کی حالت میں ہوں، ہوئے جانے کی حالت میں ہوں، بس فرصت ہی فرصت ہے۔ نہیں معلوم تم اس وقت کس معلوم میں ہوں گے، نہیں معلوم تم اس وقت کس معلوم میں ہوں گے، نہ جانے کون سے معنی میں کس مفہوم میں ہوں گے، نہ جانے کون سے معنی میں کون سے مفہوم میں ہوں گے۔